بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو ان کو تحفہ ملا 50 نمازوں کا، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات، ایک اور تحفہ ملا۔ اور نماز ہمیں تحفہ ملا تھا، لیکن ہمیں یہ بوجھ لگتا ہے، ایک چیز جو تحفہ ملے ہمیں اس کے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی ہمیں خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو نماز مشقت لگتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تحفہ کیسے ہو گیا؟ نمبر 1 تھنگ۔ نمبر 2 چیز، نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے؟ قرآن پاک میں آیا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، تو روکتی تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کیسے روکتی ہے، ہمیں نہیں روکتی وہ نماز۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تب بھی ہم یوں کہ کسی کاموں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہمیں آئیڈیا تک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نماز تحفہ کیسے ہے اور یہ بے حیائی اور برائی سے کیسے روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ نماز اور ساری عبادات جتنی بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو ذکر، اذکار، نماز، روزے، حج، وہ سارے جو فرض کیے ہیں وہ کس وجہ سے فرض کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کی جب تک وہ بیس نہیں کلیئر ہوگی، آپ کو اگلی چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ بیس کیا ہے، پورے دین کی بیس کیا ہے، پورے عالم اسلام کی بیس کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے چاہتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایک لائن کے اندر، جو ایک ویڈیو کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ایک لائن کے اندر دیکھیں کہ اسلام کی بیس کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھونا نہیں ہے، دنیا کو ایک ٹیسٹ سمجھنا ہے، دنیا کی زندگی کے اندر کھونا نہیں ہے، اس کو اوریجنل سمجھ کے اسی کے اندر مگن نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، قرآن، نبی، ذکر، اذکار، نماز، روزہ، ساری چیزیں اسی طرف ہی بندے کو راغب کرتی ہیں کہ آپ نے دنیا کے اندر کھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ایسا تحفہ دیا اور 50 نمازیں فرض کی، ٹھیک ہے؟ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو سٹل ہم دنیا کے اندر اتنا مشغول رہ جاتے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کچھ کر جاتے ہیں کہ ہم دنیا 50 نمازیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرض کی تھی وہ بڑی جسٹیفائیبل اور بڑے اچھے انداز سے وہ فرض ہونی تھی، لیکن کیونکہ ہم نے ان کو مشقت ہی سمجھنا تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئیڈیا تھا، حضرت موسیٰ کو بھی آئیڈیا تھا، تو وہ نمازیں کم ہوتی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آئیڈیا تھا کہ 5 ہونی ہیں، لیکن 50 پہلے گفٹ دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان کو آئیڈیا ہو کہ اگر بندہ ہمہ وقت مشغول رہے اللہ کی عبادت میں، ذکر کے اندر، تو تب جا کے وہ اس چیز سے بچ سکتا ہے، دنیا میں مشغول ہونے سے، دنیا میں مگن ہونے سے تب جا کے بچے گا۔ اگر وہ ہمہ مشغول رہے، یعنی 24 گھنٹے یا 50 نمازیں، ہر آدھے گھنٹے کے بعد آپ ایک نماز پڑھ رہے ہو، یا رات کے 8 گھنٹے نکال دو تو ہر 15-20 منٹ کے بعد آپ نماز پڑھو، تو آپ کنٹینیوسلی نمازیں ہی پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ دنیا کے اندر لگو، اپنے لیے پیسے کماؤ اور دنیا کے اندر مشغول ہو جاؤ، ادھر ادھر دنیا زندگی انجوائے کرنے کی کوشش کرو، اس سے نکل کے آپ ہمہ وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وہ عبادت ہے، ذکر ہے، اسی کے اندر لگے رہو، تب جا کے آپ سیف سائڈ پہ رہو گے۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری نمازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نمازیں ہمارے لیے تحفہ ہیں، ہمیں وہ گائیڈ کرتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوبارہ، کہ اگر ہم دنیا کے اندر مشغول ہیں، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں جج کیا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس دنیا کے اندر مشغول نہیں ہونا، نماز کا جو مین مقصد ہے اس دنیا کے اندر مشغول نہیں ہونا۔ جب ہم مسجد کی طرف چل کے جاتے ہیں، ہم اپنی ایک روٹین چھوڑ کے اس سے ہٹ کے جاتے ہیں، تو ہم آٹومیٹیکلی تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں اسلام کی طرف اور اپنے آخری جو مقصد کی طرف، ٹھیک ہے؟ اب نماز بھی ہے یہ برائی سے کیسے روکتی ہے؟ ہم آج تک دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچو کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی میں نے نماز پڑھنے جانا ہے، تو اس دوران میں کوئی برا کام نہ کروں کہ میں نے ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جا کے منہ دکھانا، یا میں ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر کے آیا ہوں۔ یہ چیز بتاتے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، لیکن یہ چیز وہ مقصد پورا نہیں کر رہی، آپ بے حیائی اور برائی سے نہیں بچ پا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز سوچ کے کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور ابھی میں نماز پڑھنے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی بہت سی چیز آپ سوچتے تو نہیں، جب تک آپ کو بیس کلیئر نہیں ہوگی کہ میں نماز اس دنیا سے ہٹنے کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کو ایک ماننے کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں، اور میں نے قیامت والے دن جواب دینا ہے، تو یہ چیزیں ایز اے ریمائنڈر آپ کو نماز یاد دلائے گی۔ نماز ایک ریمائنڈر ہے، نماز ایک یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے، دن میں 5 دفعہ اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، دنیا سے ہٹایا جاتا ہے، آخرت کی طرف فوکس کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ہر نماز کے بعد آخرت کی طرف فوکس رکھو گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور میرے ہر اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے، تب جا کے نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی، جب آپ کی یہ والی بیس کلیئر ہوگی۔ وہ ٹیمپریری بیس نہیں کہ میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں اور ابھی میں نماز پڑھنے جانا ہے، اس طرح آپ وہ ایک فورسڈ ہو جاؤ گے، آپ تھک جاؤ گے، آپ کا ذہن کہے گا کہ یہ تو ایک مجبوری سی بن گئی ہے۔ جب آپ کو بیس کلیئر ہوگی، پھر آپ نماز بھی پڑھو گے، خوش دلی سے پڑھو گے، اس کے جو آؤٹ کمز ہیں اس کو بھی انجوائے کرو گے، بے حیائی اور برائی سے بھی نماز آپ کو روکے گی، اور جتنے بھی فائدے ہیں ذکر اذکار کے، آخرت کی طرف بھی رہو گے، دنیا کے اندر مشغول بھی نہیں رہو گے، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ اس طرح ہے کہ یہ دنیا سے ہٹا کے ہمیں جو مین مقصد ہے جس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے اس کی طرف راغب کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز ہمیں
فوکس کرتی ہے دوبارہ آخرت کی طرف ایک چیز، اور نماز بے حیائی اور برائی سے اس طرح روکتی ہے کہ جو بیس ہے نا اسلام کی، کہ دنیا کی زندگی کے اندر مشغول نہیں ہونا، اللہ ایک ہے اور ہم نے قیامت والے دن ہر چیز کا جواب دینا ہے، جب یہ ذہن کے اندر ہوگا تو پھر ہمیں نماز بے حیائی سے بھی روکے گی اور برائی سے بھی روکے گی، کہ مطلب آپ نماز پڑھو گے آپ کو ایز اے ریمائنڈر ملے گا کہ آپ جس کام کے لیے دنیا میں آئے اسی پہ فوکس رہو، تو وہ آپ اسی پہ فوکس رہو گے اور پھر آپ کو نماز پڑھنا بھی ایزی ہو جائے گا، مجبوری بھی نہیں لگے گی، اور آپ جو اس کے آؤٹ کمز ہیں اس کے بینیفٹس ہیں اس کو بھی انجوائے کرو گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔